بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا فیضان تجوید کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم ادغام کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا سبق نمبر 14 شروع ہوا تھا ادغام کے بارے میں۔ تو گزشتہ درس کے اندر ہم نے ادغام کی جو قسمیں بنتی ہیں تین: ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین۔ تو ان کی تعریفات اور ان کے قواعد اور ان کی مثالیں بھی ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر پڑھی۔ آج کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام پڑھیں گے۔ کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کیفیت کے اعتبار سے ادغام کے اعتبار سے ادغام متجانسین اور متقاربین کی دو قسمیں ہیں۔ متجانسین اور متقاربین کی دو قسمیں ہیں، جیسے ادغام تام اور ادغام ناقص۔ پہلی قسم ہے ادغام تام اور ادغام ناقص۔ ادغام تام کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ صفات کا بھی ہمارا پیچھے سبق گزرا ہے جس کے اندر ہم نے حروف کی صفات کو بیان کیا ہے، باقاعدہ ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو حروف کی صفات ہوتی ہیں، یعنی ان کو کم کھینچنا، زیادہ کھینچنا، موٹا کرنا، حروف کو باریک پڑھنا، تو یہ ساری جو ہے وہ صفات ہوتی ہیں حروف۔ تو کہتے ہیں ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ جو پہلا حرف تھا اس کے اندر صفت تھی، تو اگر اس کی صفت ادغام ہونے کے بعد باقی نہیں رہتی، وہ ادغام ہونے کے بعد وہ پہلے حرف کی صفت ختم ہو جاتی ہے، تو اب جو ادغام ہوگا تو وہ ادغام تام کہلائے گا۔ جیسے زال ہے تو زال کی ایک صفت ہے، لیکن جب زال کا ضو میں ادغام ہوا تو اب زال کی صفت برقرار نہیں رہے گی، بلکہ ضو والا ہی ساؤنڈ باقی رہے گا، جیسے الظلموا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح لام ہے، لام کی صفت بھی ہے، تو لام کا اگر را کے اندر ادغام کیا جائے تو اب را کا جو ہے صفت باقی نہیں رہے گی، یہ را کے اندر ادغام ہو جائے گا اور پھر را کا تلفظ ہوگا، جیسے قر ربی۔ ٹھیک ہے، تو لام کا تلفظ ہی نہیں ہوتا تو صفت باقی نہیں رہتی، تو اس کو کہتے ہیں ادغام تام۔ آگے کہتے ہیں دوسری قسم ادغام ناقص۔ ادغام ناقص کی تعریف کرتے ہیں کہ ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے تو اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ سمپل ہے، پہلے کے اندر پہلی جو ادغام تام تھی اس کے اندر صفت باقی نہیں رہ رہی تھی، اب جو دوسری ہے اس کے اندر صفت باقی رہے گی تو اس کو ناقص کہیں گے، ادغام ناقص۔ جیسے من یقول احط۔ ٹھیک ہے، تو پہلی مثال میں نون کی جو صفت ہے وہ گننا ہے، نون کے اندر صفت پائی جاتی ہے گننے والی، تو اگر نون کا یا میں ادغام کیا جائے تو پھر بھی گننا ہوگا، پھر بھی گننا کیا جائے گا، من یقول۔ ٹھیک ہے، تو یہ برقرار رہے گی۔ جبکہ دوسری مثال میں تو کی صفت استعلا ہے، یعنی تو کو موٹا پڑا جاتا ہے، تو اسی طرح اگر احد تو پڑھیں گے تو وہاں پر بھی تا کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ پیش جو ہوتا ہے وہ حرف کو موٹا کر دیتا ہے، تو استعلا کا بھی مطلب ہوتا ہے حرف کو موٹا پڑھنا، پر پڑھنا۔ تو اب ادغام ہونے کی صورت میں بھی ان کی صفت جو ہے وہ برقرار ہے، تو یہ ادغام ناقص کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ آگے ادغام ناقص والے کلمات ذکر کر رہے ہیں کہ کن کن جو ہے وہ کلمات میں ادغام ناقص ہوگا۔ کہتے ہیں درجہ ذیل 4 کلمات میں ادغام ناقص ہوا ہے: احط، بسط، فرت اور فرتم۔ تو یہ 4 حروف ہیں، ان چاروں حروف میں کیا ہوا ہے، ادغام ناقص ہوا ہے۔ البتہ علم نخلقکم، علم
نخلقکم میں ادغام تام اور ادغام ناقص دونوں جائز ہیں، مگر تام اولا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قوف کی جو صفت ہے وہ استعلا ہے۔ قوف حروف مستعلیہ میں سے ان کو پر پڑھا جاتا ہے، ان کا بھی پیچھے جو ہے وہ سبق گزرا ہے استعلا کا۔ تو قوف کا، کاف کی جو صفت ہے وہ استعلا ہے، یعنی قوف کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو اب جو ادغام ہوا ہے تو اس میں جو ہے وہ تام بھی، ادغام تام بھی جائز ہے، ادغام ناقص بھی جائز ہے، یعنی کاف کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ علم نخلقکم، یہ جو ہے وہ باریک پڑھا، اور اگر پر پڑھیں علم نخلقکم تو یہ اس طرح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ادغام تام ہوگا تو پھر کاف کو باریک پڑھیں گے، اور ادغام ناقص ہوگا تو جو ہے وہ قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ آگے حرکت اور سکون کے اعتبار سے ادغام کی قسمیں بیان کی، پیچھے کیفیت کے اعتبار سے کی، اب حرکت اور سکون۔ حرکت زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور سکون یعنی چھوٹے دال والی جو شکل ہوتی ہے اس کو سکون کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی ادغام کی قسمیں بنتی ہیں، کہتے ہیں حرکت اور سکون کے اعتبار سے ادغام مثلین اور ادغام متجانسین کی دو قسمیں، ادغام واجب اور ادغام جائز۔ سر اپنا ایک سوال ہے۔ جی سر یعنی کہ پیچھے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یعنی کہ نا اس کی تین قسمیں ہیں، جی مثلین، متقاربین، اور تیسری تھی متجانسین، ایسے ہی ہے نا سر؟ جی 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 تو تو سر یعنی کہ ادھر بھی نا یعنی کہ کیفیت کے اعتبار سے جو ادغام کی اقسام ہے، تو ادھر یعنی جی کہ یہ دو، یہ سر دو کی ہیں بس، یعنی کہ متجانسین اور متقاربین کی ہے، اور مثلین کی نہیں ہے؟ کیونکہ جو مسلین ہوتا ہے نا، مسلین کی صرف ایک ہی قسم بنے گی، جو کیفیت کے اعتبار سے وہ ایک ہی بنے گی، کیونکہ مسلین کے اندر دونوں حروف سیم ہوتے ہیں، جی دونوں کی صفات ایک ہی جیسی ہوگی، تو پھر جو ہے جی وہ صفت برقرار رہے گی، صفت ہمیشہ باقی رہے گی، وہ صفت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح۔ دال کا دال میں ادغام ہوگا تو دونوں حروف سیم ہوں گے، تو صفت وہ زائل نہیں ہوگی۔ جی تو یہ جو قسمیں بنتی ہیں تو ایک میں صفت باقی رہ رہی ہے اور ایک میں صفت باقی نہیں رہ رہی۔ جی ٹھیک ہے، تو مثلین جو ہوتا ہے اس میں دونوں صفتیں باقی رہتی ہیں، اس میں اس لیے ایک ہی قسم صورت بنتی ہے اور ایک ہی قسم بنتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ صحیح، ٹھیک سمجھ ہو گیا آئی؟ سر۔ جی سر۔ جی، تو اب ادغام واجب اور ادغام جائز کر رہے ہیں، یعنی حرکت اور سکون کے اعتبار سے۔ جی ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ادغام، اب اس میں مثلین آیا ہے، ادغام مثلین اور متجانسین، تو اب آگے اس کی وضاحت کریں گے۔ کہتے ہیں ادغام واجب کی تعریف، ادغام واجب کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مثلین اور متجانسین کے ادغام کے دوران اگر پہلا حرف خود ہی ساکن ہو تو ادغام کرنا واجب ہوگا۔ مثلین اور متجانسین کے ادغام کے دوران اگر پہلا حرف خود ہی ساکن ہو، پہلے سے ہی ساکن ہو، اس پر جی سکون ہو، تو اب جی ادغام کرنا واجب ہے، ضروری طور پر ادغام کیا جائے گا، کیونکہ پہلے حرف کو ساکن ہے تو ساکن کا ادغام کرنا واجب ہوتا ہے مثلین اور متجانسین میں۔ تو یہ ہو گیا واجب والا، تو اس کو ادغام واجب اور ادغام صغیر بھی کہتے ہیں، اس کی دوسری تعریف۔ جیسے از ذہب، تو اس میں ادغام ہونے والا حرف یہ پہلا زال ہے، تو پہلا زال پہلے سے ہی کیا ہے؟ ساکن ہے، ہم میں ساکن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اسی طرح قد تبین، یہ جو مثال ہے یہ جو ہے وہ مثلین کی مثال ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، جی زال زال دونوں ہم مثل ہیں، مثلین ہیں، اور قد تبین یہ متجانسین ہیں، دال اور تا دونوں کا مخرج ایک ہے، تو یہاں پر جو پہلا ہے ادغام ہونے والا ہے وہ پہلے سے ہی کیا ہے؟ ساکن ہے، ہمیں ساکن کرنے کی ضرورت نہ پڑی، تو جو ہے وہ پہلا حرف پہلے سے ہی ساکن ہو تو اس کو مثلین اور متجانسین میں اس کو ادغام کرنا واجب کہلاتا ہے۔ صحیح۔
یعنی کہ سر جو دو حروف ہے یعنی کہ جس میں ہم نے ادغام کرنا ہے، اس میں ہم نے پہلا پہلا دیکھنا ہے. جی پہلے کو دیکھنا ہے، اگر پہلا پہلے سے ہی جو ہے وہ ساکن ہے تو اب ادغام کرنا واجب ہو جائے گا۔ جی جیسے سر یہ عید رہابہ میں یعنی کہ رال پہلے ہی سائلنٹ ہے، اور قد تبین میں دو دال ہے وہ پہلے ہی جی سائلنٹ ہے. ایسے ہی جی ہے نا سر؟ پہلے ہی سالم، جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جی اور دوسرا جو ہے، دوسرا اس کے برعکس ہوگا، اس میں پہلا جو حرف ہوگا وہ پہلے سے ساکن نہیں ہوگا بلکہ بعد میں اس کو ساکن بنایا جائے گا۔ تو کہتے ہیں ادغام جائز کی تعریف، اگر پہلا حرف متحرک تھا، اگر پہلا حرف پہلے متحرک تھا، اسے ساکن کر کے پھر ادغام کیا گیا، جی ساکن کر کے ادغام کریں تو اس ادغام کو ادغام جائز اور ادغام کبیر کہتے ہیں۔ جیسے مد، یہ اصل میں تھا مدد، جی یہ یعنی کہ مد ہے نا تو دال کو ہاں تو دال میں یعنی کہ جی دال کا دال میں ادغام کیا گیا، تو اب یہ جو پہلا دال ہے نا مدد، میم کے بعد والا دال، جی جی پہلا دال، تو اس کو پہلے ساکن کیا، پہلے بنایا اس کو مد، مد د، پہلے بنایا اس دا کو مد د، ماد دا ہاں پھر دال کا دال میں ادغام کیا تو پھر یہ بن گیا مد۔ صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ دال کا دال میں ادغام ہوگا تو اس وجہ سے جو ہے وہ تشدید بھی آ گئی، ادغام کے وقت تشدید بھی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو اعتبار سے ان کی جو ہے وہ اقسام بیان کی ادغام کی۔ اب آگے موانع ادغام سر کی اس میں صورتیں بیان کر۔ سوری سر سر اس میں جو یہ یعنی کہ جائز ہے، تو اس میں جی جائز ہے یعنی کہ اس وجہ سے لکھا کہ اس میں یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں، یا یعنی کہ یہ صرف تعریف کے اعتبار سے میں نے یہ یعنی کہ جائز لکھا؟ اس کا صرف نام رکھا ہوا ہے ادغام جائز، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے ادغام لیکن کرنا ہے. اگر صرف کے اندر پڑھیں گے نا آپ، جب جو ہے وہ مضاف کے یا پھر جو ہے مضاف کے جو قواعد پڑھیں گے آپ، جی جی تو اس کے اندر آپ کو بیان کیا جائے گا کہ دو ہم جنس حروف کا ادغام کرنا کیا ہے۔ بسا اوقات ادغام جائز بھی ہوتا ہے، بسا اوقات ادغام واجب بھی ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ دیکھ لیں گے، اگر سبق پڑھا ہے آپ نے تو اچھا ہے، ورنہ آپ پڑھیں گے آگے تو یہ بات آپ کو وہاں پر بھی آئے گی۔ لیکن یہاں پر صحیح ادغام جائز بمعنی نام کے ہے غالباً۔ صحیح صحیح ہو گیا سر. ٹھیک ہے، تو آگے موانع ادغام بیان کرتے ہیں، یعنی کن چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ادغام نہیں ہوگا، ادغام کو ہم ادغام کو روکیں گے کون سی صورت؟ تو کہتے ہیں مواد سر موانع، بنا سے ہے. ہم موانع مطلب منع کرنے والی، مانے سے ہیں، جی منع سر سے نہیں بلکہ مانے سے۔ ٹھیک ہو گیا. تو کہتے ہیں یعنی جہاں ادغام کرنا منع ہے اس کی چند صورتیں ہیں، موانع ادغام یعنی جہاں ادغام کرنا منع ہے اس کی چند صورتیں۔ پہلی صورت بتا رہے ہیں، دو واو جمع ہو اور ان میں پہلی جو واو ہے وہ واو مدہ ہو تو ادغام جائز نہیں ہے، جیسے قالو وہم، قالو وہم، تو اب یہاں پر دو ایک جیسے حروف آ گئے مثلین ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے پہلا حرف دوسرے میں ادغام ہو، پہلا حرف ساکن ہے، ہم مثل ہیں لیکن نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر موانع ادغام موجود ہے۔ وہ موانع ادغام یہ ہے کہ پہلا جو حرف ہے، پہلا جو واو ہے وہ کیا ہے؟ حروف مدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور حروف مدہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلائے گا، حروف مدہ تین ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی صورت ہو گئی، آگے دوسری صورت بیان کرتے ہیں کہ جب دو یا اکٹھی ہو جائیں، جب دو یا اکٹھی ہوں اور ان میں پہلی یا مدہ ہو تو ادغام جائز نہیں ہوگا، جیسے فی یومن، فی یومن، تو اب یہ دو یا آ گئی ہیں تو پہلی یا مدہ ہے، تو اب پہلی یا مدہ ہونے کے باوجود ساکن ہونے کے باوجود بھی اس کا ادغام نہیں ہوتا، کیونکہ جو پہلی یا ہے وہ یا مدہ ہے، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، تو یا کا یا مدہ کا یا میں ادغام نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے، یہ دوسری ہو گئی۔ اب تیسری صورت بیان کرتے ہیں، حروف ہلکی کا اپنے مخرج میں، حروف ہلکی کا اپنے ہم مخرج حرف میں ادغام نہیں ہوتا۔ حروف ہلکی چھ ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ چھ حروف ہیں، چھ حروف کو حروف ہلکی کہا جاتا ہے۔ تو اب ان حروف کا ہم مخرج حرف میں ادغام نہیں ہوگا، یعنی حمزہ کا ہا میں نہیں ہوگا، ہا کا عین میں نہیں ہوگا، عین کا جو ہے وہ ہا میں نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ جو ہے وہ ادغام نہیں ہوگا ہم جنس میں، جیسے فصفح عنہم، فصفح عنہم۔ تو اب ہا اور عین ان دونوں کا مخرج سیم ہے، یہ حروف ہلکی میں سے ہیں، پہلا حرف ساکن ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ متجان سین والا قاعدہ یہاں پر لگے اور ہا کا عین میں ادغام ہو، لیکن نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حروف ہلکی ہیں، اور حروف ہلکی میں سے اپنے ہم مخرج کا ادغام نہیں ہوتا، یہ بھی موانع ادغام ہے۔ چوتھی صورت بیان کرتے ہیں، حروف ہلکی کا غیر ہلکی حرف میں بھی ادغام نہیں ہوگا۔ حروف ہلکی جو ہیں ان کا غیر ہلکی حروف میں ادغام نہیں ہوگا، جیسے لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا۔ تو اب غین اور قاف، غین تو حروف ہلکی میں سے ہیں لیکن قاف جو ہے وہ غیر ہلکی ہیں، تو غین کا بھی قاف کے اندر یا اس کے علاوہ دوسری جو غیر ہلکی حروف ہیں ان کے اندر بھی حروف ہلکی کا ادغام نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہم جنس آ جائیں گے، ہم مثل آ جائیں گے، ہم جنس نہیں بلکہ مثلین آ جائے گا، حروف ہلکی کا اپنے ہم مثل حرف میں ادغام ہوگا، عین کا عین میں ادغام ہوگا، غین کا غین میں ادغام ہوگا، ہا کا ہا میں ادغام ہوگا، ہم مثل میں ادغام ہوگا لیکن ہم جنس میں ادغام نہیں ہوگا۔ تو جیسے مثال بیان کرتے ہیں، ما لیحلک، ما لیحلک، تو ہا کا ہا میں یہاں پر ادغام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پانچواں کہتے ہیں کہ لام کا نون میں ادغام نہیں ہوگا، لام کا نون میں ادغام نہیں ہوگا، جیسے قلنا، قلنا، تو یہ جو ہے وہ قریب قریب ہیں، تو پھر بھی ان کا ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آگے ادغام سے مستثنی کلمات، تو روایت امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطریق شاطبی کے مطابق یاسین والقرآن اور نون والقلم میں ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ادغام سے مستثنی کلمہ ہے، ادغام سے نکلے ہوئے کلمہ ہے۔ مستثنی کلمات میں ادغام نہ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں ادغام کیوں نہیں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کلمات میں ادغام کا قاعدہ پائے جانے کے باوجود ادغام اس لیے نہیں ہوا کہ امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بطریق شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کلمات میں ادغام روایت سے ثابت نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو مستثنی قرار دیا ہے۔ علم تجوید نقل سے ثابت ہے، تجوید کا ہر وہ قاعدہ معتبر ہے جو روایت سے ثابت ہو، اور جو شخص بغیر روایت کے محض اپنی عقل سے تجوید کا کوئی مسئلہ بیان کرے تو وہ مسئلہ معتبر نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کلمات میں یاسین والقرآن اور جو ہے وہ نون والقلم میں ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مستثنی کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں امام حفص سے جو برتری ہے تو اس میں جو ہے وہ ان کا قاعدہ ذکر نہیں کیا گیا کہ یہاں پر ادغام ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ادغام کا سبق بھی پورا ہوا، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گے، تھوڑی سی دقیق باتیں ہیں، اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے گا، پھر انشاءاللہ تعالی کل آگے سے پڑھیں گے، اور یہ جو سوالات بنتے ہیں ان سارے سوالات کو بھی آپ حل کر کے پھر فوٹو اور تصویر بنا کر مجھے سینڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔